فضیلت الشیخ اسماعیل عمری حفظہ اللہ سے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ یہ بزم سجی ہے جن کی آمد کے لیے وہ آئے تو رونق ہو ہر ایک دل کے لیے۔ فضیلت الشیخ اسماعیل عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کتاب لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال تعالى في موضع اخر شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اور عظمت و جلال خالق کائنات اللہ رب العزت کے لیے لاکھوں سے لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو آخر الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر ہمارے دین کو بھیج دیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مقصد کے ساتھ اس پروگرام چہروں کے ساتھ یہاں کچھ اسلامی تعلیمات کے بارے میں جاننے کے لیے جمع کیا، اسی طرح تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں اور تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، الحمدللہ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے آج ہم ایک بہت ہی بامقصد مجلس کے لیے جمع ہوئے ہیں اور آج کا عنوان بھی معلوم ہے کہ ایک معزز ایک مہینے کے استقبال کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یعنی رمضان کا استقبال کیسے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سکھلاتا ہے اور ایک خبر بھی دیتا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے شعائر کو، شعائر یعنی اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے مخصوص مقدس قرار دیا، ان تمام چیزوں کو جو کوئی عظمت قرار دیتا، جو کوئی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا، اس کی عزت کرتا، عظمت کرتا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دیتا کہ
گویا ان لوگوں کے دلوں میں حقیقی تقویٰ ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ یہ تقویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اللہ کی دکھائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی تمام ان چیزوں پر، ان شعائر کو احترام کریں۔ شعائر یعنی اللہ تعالیٰ کا دکھایا ہوا سب چیزیں ہیں، مقامات ہیں، جیسے قرآن میں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے ہم تمام کو آیت معلوم ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہم دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس مکے میں جو صفا مروہ پہاڑی ہے جہاں ہم حج کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے جو رکن ادا کرتے ہیں، تو ان جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ شعائر اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایسی مقدس چیز جگہ ہے کہ تم ان جگہوں کی عظمت کی طور پر اس کی عزت کو بچا لاؤ اور اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو، پیش کرو۔ اور اسی طرح زمانے کے اعتبار سے اللہ نے اس اطلاع ہے کہ یہ زمانہ یعنی جو مہینہ ہم تمام جس مہینے کا ویٹ کر رہے ہیں، جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کی عظمت کرنا بھی یہ ہمارے لیے تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس رمضان کے مہینے کا مقصد، روزوں کا مقصد تقویٰ قرار دیتا ہے قرآن میں، اس تقویٰ کو جب ہم حاصل کر سکتے جبکہ اس مہینے کی عزت ہو، تو آخر ہم کیوں اس مہینے کی عزت کریں، اس مہینے کی اتنی خوبیاں کیوں ہیں، اور آخر کیوں ہم اس کے لیے استقبال کریں، اس کی کوشش آنے سے پہلے ہی ہم اس کے لیے شوقین ہو کر اس کے آگے آگے عمل کرنا یہ کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کے فضائل اگر ہم دیکھیں، اس کی اگر بات کریں تو کئی سارے احادیث میں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے بارے میں بہت ہی خوبیاں، فضیلتیں اور بہت انعامات اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑے بہت بڑی خوشخبری اللہ کے رسول سکھاتے، اور آج ہم جو مقصد کے لیے جمع ہوئے استقبال رمضان، تو اللہ کے رسول خود ہمیں سکھاتے ہیں کہ استقبال رمضان کیسے کریں۔ تو اللہ کے رسول یہ حدیث کے ذریعے سکھاتے ہیں، اللہ کے صحابہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ایک مرتبہ جمع ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اسی طرح رمضان کا قریبی مہینہ تھا، قریبی دن تھے، صرف 2-4 دن ایسے ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اتاکم رمضان، اے میرے صحابہ تم جان لو، تم سن لو، کان کھول کر سن لو، اور خوش خبری تمہیں دیتا ہوں، اتاکم رمضان، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، گویا صرف 2-4 دن ہی باقی ہے، جس طرح ہمارے لیے 2-4 دن ہی باقی ہے رمضان کے لیے، اسی طرح آپ خوشخبری دے کر اس رمضان کے مہینے کو استقبال کرتے ہوئے، اس رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اتاکم رمضان شہر مبارک، یہ ایک بہت مبارک والا شہر ہے، یعنی مبارک والا مہینہ ہے، اور یہ مہینے میں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں تمہارے لیے صیام یعنی روزوں کو فرض قرار دیا، یعنی روزوں کو فرض قرار دیا، ایک ایسا عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ غور کریں گے دیگر تمام اعمال کا ثواب، اجر، جو بھی انعامات ہو اللہ تعالیٰ دنیا میں بیان کر دیا۔ نماز پڑھیں گے تو اتنا اجر ملے گا، صدقہ و زکات دیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا زیادہ بڑھ کر آپ کو اجر دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن یہ روزہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتا ہے یہ روزہ گویا میری عبادت ہے، یعنی یہ بندے میرے لیے روزہ رکھتے ہیں، میرے لیے اپنے کھانا پانی تمام چیزیں جو حلال ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو میری حکم پر میرے بندے چھوڑ دیتے تو اس کا بدلہ بھی میں آخرت کے دن ان لوگوں کو دوں۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم بشارت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں بلائے گا اور کہے گا کہ اے روزے دار میرے بندے، آج دنیا میں کتنے سارے ایسے روزے تمہیں رکھے، کتنے کے روزے تمہیں رکھے ہوگے، لیکن آج ان تمام روزوں کا بدلہ میں آج دوں گا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اجر کو ہمارے لیے دے گا، یہ بہت بڑی خوشخبری۔ اور آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے لیے جو بہت اہم اور بہت بڑی خوشخبری سناتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، یعنی اس یہ بابرکت مہینہ ہے جو دیگر تمام مہینوں کے عوض بدلے میں ایک ایسا مہینہ ہے جس میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور جو کوئی نیکی کر کے آگے بڑھنا چاہتا, اپنا نام جنتیوں میں, اپنا نام ان جنتیوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو آرام سے شامل کر سکتا ہے. اتنے عبادات کر کے شامل کر سکتا ہے. جنت ہم تمام کے لیے اوپن ہے اور اللہ تعالیٰ نے کھول دی. اور اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں وہ تو روشنی کی ابواب میں تھی, اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے دروازوں کو, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا. یعنی گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار بندوں کے لیے مغفرت دینے کا ایک مہینہ قرار دیا. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں, اور اس مہینے کے لیے تم اسی طرح عمل کرو جو کہ ایک مسلمان بندہ حقیقی طور پر جس طرح عمل کر سکے. اور آگے بڑھ کے ابن رجب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ استقبال رمضان کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے کہ ایک بندے کے لیے وہ کیوں کر خوش نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے لیے تمہارا رب تمہاری جنت کے دروازوں کو کھول دیا, اور ہم یہاں دنیا میں عمل کرتے ہوئے جنت میں ہماری سیٹ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. یہ ایسا مہینہ. اور اسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث پر غور کریں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کبھی رمضان کا مہینہ آ جاتا نا, ہم استقبال رمضان ایسے بیانات جو بھی سنتے ہیں, لیکن باقاعدہ اللہ تعالیٰ ندا لگانے والا یعنی آواز کر کر کے پکارنے والا, اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل. اے اچھائی کو چاہنے والے, اے نیکیوں کی طرف بڑھنے والے, اے نوجوان جو اپنی زندگی کو گناہوں میں کھپا دیا, اگر تو نیکی کرنے کا ارادہ کرتا, اگر تو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا, باغی الخیر اقبل, تو آگے بڑھ, تو آگے بڑھ کے آ جا. اور اتنا آگے بڑھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی حد نہیں رکھتا. ایسا نہیں کہ تم نے اتنا عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دروازے کو بند کر دے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھتا ہے, اور آگے راستے کو آسان کرتا ہے, آسان کرتا ہے, بہت ایزی کرتا ہے کہ تم اتنا عمل کرو, اتنا عمل کرو, گویا تمہاری تمام زندگی کے عمل اس مہینے میں کرنا چاہتے ہو تو تمام چیزیں کرو. اور اسی طرح وہ فرشتہ یہ بھی ندا لگاتا ہے, یہ بھی آواز کر کے اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقبل, یعنی وہ بندے جو اس مہینے کو بھی, اس مہینے کی حرمت کو بھی پامال کرنا چاہتے ہیں, اور اس مہینے میں داخل ہو کر بھی اگر تم اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہو, بیکار کرنا چاہتے ہو, تم آگے مت بڑھو. بہتر ہے کہ تم اس رمضان سے دور ہو جاؤ, کیونکہ یہ رمضان تمہارے لیے بہترین ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ حدیث میں یہ بدعا بھی کرتے ہیں, کیونکہ اتنی ساری فضائل یہ رمضان کے بارے میں, اس کے استقبال کرنے کے بارے میں. اور ایک بندہ جو اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا رمضان آنے کے بعد بھی وہ بدلا نہیں, تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں خاصہ ہو جائے, یعنی وہ اپنے نام کو زمین پر رگڑے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بربادی ہو اس پر. جو بندہ رمضان کو پا لیا, رمضان کے 30 روزے کو بھی پا لیا, اور ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دیا, لیکن وہ بندہ رمضان سے کس طرح گزرتا ہے, یعنی رمضان چلے جاتا لیکن وہ بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں دیتا. اس بندے پر اللہ کی بدعا, اللہ کے رسول بدعا کرتے. اور اس سے آگے بڑھ کر اور ایک خطرناک حدیث جو ہمارے لیے یہ رمضان کے تعلق سے, اس کے اہمیت کے تعلق سے بتاتی ہے کہ تم جان لو کہ سب سے بہترین جو مخلوق ہے فرشتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتہ ہی سب سے بہترین مخلوق جو گناہ بھی نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کا حکم جو کر دو وہ ہی بجانا. تو فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام دعا کرتے ہیں, اور امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں. اسی طرح یہ واقعہ کیسے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے منبر پر چڑھتے 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے, تو صحابہ کرام اس کے بعد دریافت کرتے, سوال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام مجھ پر آئے اور یہ 3 دعائیں کرنے لگے, یعنی جو کوئی بندہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے, اس پر نام لیا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا, اس پر بربادی ہو, اس پر جنت دور ہو جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کیا گیا, جبریل علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول آمین کہتے ہیں. اور دوسری دعا اور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اپنی
کے لیے والدین میں سے ایک والد کو پاتا ہے یا پھر والدہ یا پھر دونوں کو بھی پاتا ہے اور ان کی خدمت کیے بغیر ان کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہوئے اس کی مغفرت نہیں ہوئی لیکن اس کے والدین ناراض ہو کر انتقال ہو گئے گزر گئے تو اس بندے پر بھی برباد ہو. تو آپ مسلمان کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلمان ہو اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن اس پر رمضان کا مہینہ آ جائے اور رمضان کا مہینہ گزر بھی جائے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. یعنی وہ جس طور سے رمضان کو ادا کرنا جس طور سے رمضان کا حق ادا کرنا وہ حق ادا نہیں کیا وہ اعمال نہیں کیا بلکہ وہ یوں ہی بیکار کر دیا رمضان کو دیگر مہینوں کی طرح تو اس پر بھی بربادی ہو. تو امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں. تو دیکھیے غور کیجیے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل دعا کرتے اور تمام انبیاء تمام انسانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں؟ یقیناً ہوگی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ دعا نہیں قبول ہوگی. تو اتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے تو اس کا استقبال ہم کیسے کریں؟ تو دو چار چیزیں میں کہہ کر آپ کے سامنے اس رمضان کو استقبال کرنے کا طریقہ ایک سمپل طور پر ایک انداز میں کہوں گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیں صحابہ کرام اس فضیلت کو تو جان لیے لیکن کیسے عمل کیے رمضان آنے سے پہلے ان کا عمل کیسے تھا استقبال کرنے میں. تو اسی طرح ایک مجموعہ تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے پاس سوال کیا جاتا ہے کہ اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ تو سب سے بڑے صحابہ میں صحابی ہیں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کیسے رمضان کا استقبال کرتے ہیں. سوال پر غور کیجیے ایسا نہیں کہ رمضان میں کیسے گزرتے بلکہ رمضان کا استقبال کیسا کرتے ہیں یعنی کیسے رمضان سے پہلے آپ رہتے ہیں طور طریقہ آپ لوگوں کا کیا ہوتا. تو اس وقت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیسک جو بھی دو باتیں جو رمضان سے متعلق نہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کو خوشی خوشی ہو کر استقبال کرتے ہیں. یعنی جب کبھی ہم رمضان کے اس چاند کو ہلال کو دیکھتے ہیں تو پہلی چاند جو دیکھتے ہیں اس طور سے ہم رمضان کے پہلی چاند کو دیکھتے اور رمضان کو استقبال کرتے اس حال میں کہ ہمارے دل میں ہمارے بھائیوں کے تعلق سے کینہ کپٹ بغض و عداوت ان کے تعلق سے حسد ان تمام چیزوں سے ہمارا دل پاک ہوگا. سبحان اللہ اتنی عجیب چیزیں میرے تھوڑا غور کیجیے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے مسلمان ہیں افسوس ہے حالت پر کہ لوگ بھائی بھائی پر بغض ایک بھائی اپنے سگے بھائی پر کئی سارے اختلافات ہوتے ہیں چاہے وہ پراپرٹی کا ہو چاہے وہ پیسے کا ہو چاہے وہ بزنس کا ہو ایسے تمام کئی سارے چیزیں ہوتی پرابلم ہوتے جو سالوں سال ان کے دلوں میں حسد کینہ بغض ان کو دیکھتے ہی کرتے سلام تک نہیں کرتے. کیوں؟ مجھ سے پوچھیے تو کہیں گے نہیں فلاں مسئلے میں ان سے اختلاف اس لیے میں بات نہیں کر رہی. بھی جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آپ اس شہر مبارک میں جاتے ہوتے ہیں رمضان میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک اعمال کو 10 گنا سے زیادہ بڑھا کر قبول کرنے کا وعدہ کرتا لیکن آپ اس عمل میں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو بھی نہیں دے آپ کے اعمال کو بھی قبول نہیں کرے گا. جب اعمال پیش کیے جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن جیسے لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتا جو اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا دن سے زیادہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب کبھی رمضان داخل ہو جائے تو استقبال ایسے کرو کہ آپ کے دل میں کتنا زیادہ اختلاف ہو اپنے بھائی کے لیے دوست کے لیے مسجد میں آتے ہیں ایک دوسرے کے پہچانے والے ہوتے ہیں اختلافات بات چیت ہو جاتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے تمام چیزوں سے اپنے دل کو صاف کریں. یہ بہت ہی ایک عاجزانہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ اور آپ کے جاننے والوں کے پاس بھی ذکر کیجیے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے جب ہم رمضان کو استقبال کریں صاف دل کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں. اور اسی طرح دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ رمضان کا استقبال کرتے ہیں نا یعنی یہ مرحلہ رمضان انشاءاللہ اگلے ہفتے آنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو رمضان کو باحیات پہنچائے اور اس پر عمل کرنے کی دور سے عطا فرمائے آمین. تو رمضان کو اس طور سے آپ استقبال کیجیے کہ پختہ عزم اور نیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. یعنی ہمارے اندر نیت سب سے بڑی اہم چیز ہے. چاہے رمضان کا استقبال ہو آپ چھوٹی سی چھوٹی عمل بھی کرتے ہو نیت سب سے بڑا کردار سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے آپ کے نیکی
اسی لیے آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل سب سے بڑے 4 ائمہ میں سے بڑے امام ہیں، تو وہ اپنے لڑکے کو بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے نیکی کرنا تو ہے، نیکی کرنا تو ہے، لیکن نیکی کرنے سے پہلے اس کا ارادہ پہلے کر لو، اس کا ارادہ پہلے کر لو۔ نیکی کی نیت سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی بتاتے ہیں کیونکہ نیکی کے لیے نیت کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر رہا ہے دین کو، یہ دین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے پاس گئے، حاضری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے قرآن اور نماز کو تحفت دیتے ہوئے یہ خوشخبری بھی سناتا ہے کہ تم میرے بندوں میں سے، تمہارے امتیوں میں سے جو کوئی نیکی کرنے تو دور کی بات، نیکی کا ارادہ بھی کر لیتا تو اس کے لیے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے دی۔ تو اسی لیے نیت سب سے بڑی اہم چیز ہے، اور یہ نیت کے ساتھ داخل ہو کہ اس رمضان کو پوری طرح اس کا حق ادا کریں گے، اس کے ٹھوس کر بھر کے عمل کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ اگر ہم داخل ہوں گے تو یقیناً چاہیے کہ یہ نیت ہمارے لیے ثواب کا بہت بڑا ایک راستہ کھول دے، ہموار کر دے گا، آسان کر دے گا۔ چھوٹا سا واقعہ ہے اس نیت کے تعلق سے۔ میں سنا ہوں کہ ایک شخص جو بنگلور میں تھے، بیان میں سنا تھا کہ وہ ان کا تقریباً 30 سال 35 سال ان کی عمر گزر گئی، لیکن وہ کبھی قرآن کو پوری طرح رمضان کو مکمل نہیں، اور یہ کورونا سے 1 سال کے پہلے کا واقعہ تھا، وہ پیریڈ تھا، تو وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ آنے والا اس رمضان میں پوری طرح مکمل قرآن پڑھوں گا، لیکن قرآن تو پڑھنا ہے، اتنا بھی پڑھ لو، لیکن پوری طرح قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ اس رمضان میں۔ یہ نیت رکھے اور اس نیت کے لیے اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی ہموار کر دی۔ اور یہاں اسٹوری نہیں ہوتی بلکہ آگے دیکھیے کہ وہ رمضان آتا بھی ہے، وہ شخص وہ نوجوان جو تھے 30-35 سال کے، اور رمضان کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے رمضان میں پوری قرآن بھی پڑھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نیت کرنے کے بعد اس پر عزم پختہ بھی رکھ لیے اور پوری قرآن بھی پڑھ لیے، اس کے بعد جب کورونا آیا تو اس کو تو دیکھیے یہ نیت کا ایک رول اتنا بڑا کردار ہے کہ جب ہم نیت کریں گے تو جب جا کے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ جب تک یہ نیت نہیں تو اگر وہ شخص وہ نوجوان نیت نہیں کرتا تو وہ اپنی زندگی میں آخر تک قرآن نہیں پڑھتا، اور اس کو معلوم ہے کہ ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے یا پھر ہماری موت کب آئے گی، یہ ہمارے لیے کوئی جانتی نہیں۔ آج شریف بھی اپنے بیان میں یہی بہت بار ذکر کیے کہ ایک لمحے کی بات 0.1 سیکنڈ کی بات ہے کہ موت اس کی تیاری ہم پہلے کر لیں، آنے کے بعد کرنے کے لیے کوئی چانس ہے۔ تو نیت یہ سب سے بہت بڑی چیز ہے کہ نیت ہم آج ہی سے یہ ارادہ کر لیں کہ رمضان گزشتہ رمضانوں کی طرح ہم بیکار نہیں کریں گے، اگر ہم اعمال کیے تو اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے، بڑھ چڑھ کر عمل کریں گے۔ اور اس کے بعد تیسرا موقع یہ جان لینا چاہیے کہ رمضان میں جو اعمال ہم کرنے والے ہیں ان اعمال کا پریکٹس ابھی سے شروع ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنا ہو، بیسک طور پر ہم سوچتے ہیں پریکٹیکلی یہ بتاتا ہوں کہ ہم تمام یہ تجربہ کیے ہوں گے یا پھر ہمارے رشتہ دار بولتے ہیں، دوست احباب بولتے ہوں گے کہ قرآن پڑھنا تو ہے رمضان، ٹارگیٹ بھی ہم فکس کرتے ہیں لیکن اس پر عزم اور پختگی سے نہیں لیتے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہاں رمضان آئے گا ہم کیا کریں گے، ٹارگیٹ کر کے قرآن ختم کر دیں، رمضان کا باتوں باتوں میں 10 دن چلے جائیں، 10 دن گزر جاتا ہے اور کوئی آپ کو رمضان کے 10 دن واپس نہیں لائے گا یاد ہے۔ پھر یہ کیا کرتے، ٹھیک ہے چلیے 20 دن تو ہے نا، 20 دن میں ایٹ لیسٹ میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں بولنے کی بات ہوتی ہے، لیکن ٹارگیٹ فکس نہیں کرنے کی وجہ سے وہ 20 دن بھی گزر جاتے اور ہم بھی اس رمضان سے قرآن پڑھے بغیر گزر جاتے ہیں۔ اسی لیے احتیاطاً آج ہی سے آپ اپنے آپ کو یہ ٹارگیٹ فکس کیجیے کہ میں ایک دن میں رمضان کے پہلے دن سے، یعنی جب چاند دکھے گا تو وہی پہلا دن ہے تو اس دن سے ہی میں ٹارگیٹ بنا لوں کہ آج میں کتنا قرآن پڑھوں گا، کتنا قرآن میں پڑھوں گا، کتنا میں یاد بھی کر سکتا ہوں، اور اس قرآن کو 10 دن میں قرآن ختم کروں گا تو اس کے حساب سے شروع ہوں۔ اگر میں پورے رمضان میں پورا اس مہینے میں میں ایک قرآن ختم کروں گا تو اس کا ایک شیڈول بنائیے، آج ہی بنائیے، اس میں غفلت نہ ہو۔ آپ
سوچیں گے کل کل تو کل آتے ہی رہے گا، لیکن اس کل میں آپ عمل نہیں کر پائیں گے، میں عمل نہیں کر پاؤں. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، یہی ہماری فطرت ہے. تو ہمارے لیے رمضان کو استقبال کرنا یہ آسان کی بات ہے، لیکن چند چیزوں کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ استقبال کرنا یہ اہم چیز ہے کہ آپ قرآن کتنا پڑھیں گے، کیا کریں گے، کب کتنا قرآن پڑھیں گے. ان تمام چیزوں کو مرتب انداز میں ابھی سے شیڈول کیجیے. اور اس کے بعد بہت ہی اہم چیز، رمضان کو استقبال ایسے کریں توبہ کے ذریعے. یعنی ہمارے لیے رمضان تو آ گیا، رمضان کا مہینہ ہم پا گئے انشاءاللہ. ہم پا کر رمضان میں اس طرح داخل ہو کہ ہم اسی طرح گنہگار ہو کر رمضان میں جائیں. ہم یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان تو رمضان میں بھر کے مغفرت دے گا. لیلۃ القدر کی رات ہے، آخری 10 عشرے بہت فضیلتوں والے عشرے ہیں، میں جب جا کے اللہ کے پاس مغفرت شامل ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے رہیں گے لیکن یہ بات نکل جائے گی. لیکن توبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ اکبر، جو اللہ کے پاس ہاتھ کو اٹھا لیتے، لیکن استغفار کیسے کریں ان کو معلوم نہیں، دعا میں کیا مانگے ان کو معلوم نہیں. بس یہی مانگتے رہتے دنیاوی چیزیں، اللہ مجھے دولت دے، مال دے، یہ دے، وہ دے، لیکن جو چیز اہم ہے، کور ہے، وہ چیز مانگنے کے لیے بھول جاتے. آخرت کا معاملہ، آخرت کی کامیابی، حقیقت جو ہماری زندگی وہاں جنت میں ہے، اس جنت کو مانگنے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دعاؤں کی عادت ہے. دعا میں کیا مانگنا معلوم نہیں، توبہ کیسے کرنا معلوم. اللہ، اسی لیے یہ توبہ، یہ دعا ایک اہم چیز ہے جو آپ ابھی سے شروع کر لیجیے کہ اللہ کے پاس توبہ کیجیے. اور توبہ بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے توبۃ نصوحا، یعنی ایسا توبہ جو نصوحا، جو آپ کے پاس، آپ کے دل میں اتر کر اللہ کے پاس اس مختری کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کے پاس توبہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آج میں تیرے پاس ہاتھ اٹھایا ہوا اللہ، یہ گناہ میں کیا ہوں، ان تمام گناہوں کا اعتراف میں کرتا ہوں یا اللہ، اور آج میں یہ قبول کرتا ہوں کہ میں عاجز ہوں، تیرے علاوہ کوئی میری مغفرت کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی میری درگزر کرنے والا نہیں. تو یا اللہ آج سے یہ میں گناہ چھوڑ دیتا ہوں، اس گناہ کے واپس کبھی نہیں. اسے کہتے توبہ نصوحا، یعنی سچے دل سے توبہ کرے اور اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹنے کا اللہ کے پاس وعدہ کرے. یہی ہمارے علماء بھی سکھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے. علامہ ابن باز رحمہ اللہ سب سے بڑے اس دور کے عالم رہے ہیں، تو وہ یہ دعا سکھلاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی دعا اکثر سے اکثر، زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھا کرو. اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت. یا اللہ ہمارے لیے توبۃ نصوحا، یعنی سچا توبہ، سچی مغفرت یا اللہ تیرے سے مانگنے کی مجھے توفیق دے. کب؟ قبل الموت، موت سے پہلے، یعنی تیرے پاس آنے سے پہلے، تیرے سامنے حاضر ہونے سے پہلے یا اللہ مجھے تیری مغفرت دے دے. کل قیامت کے دن آ کر کھڑا ہو کر اگر تو یہ سوال کر لیا کہ میرے بندے اس گناہ کی وجہ کیا ہے، تو یا اللہ اس دن میں بچ نہیں پاؤں. تو اللہ کے پاس یہ توبے کے ذریعے یہ رمضان کا مہینے کو آپ استقبال کیجیے. اور آخر میں سب سے اہم چیز جہاں نیت ہے، جہاں توبہ ہے، دعا ہے، ہمارے اندر جذبات ہے اس رمضان کو عمل کرنے کا، اسی طرح آپ یہ جان لیجیے کہ جہاں توبہ، جہاں نیت، اخلاص نیت، جہاں ہمارا جذبہ، یہ تمام چیز ایک طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مسائل کو سیکھنا بھی کرنا. ایسا نہیں کہ ہم تمام چیز کو فالو کر لیں، الحمدللہ ہر چیز کو کرتے ہیں، لیکن جس طرح اسلام کی شریعت، اسلامی شریعت سکھاتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس طرح اگر ہم عمل نہیں کیے تو ہمارے اعمال بیکار، ہمارے اعمال کیا ہے؟ بیکار. محمد سے مثال ہے، قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف. اگر کوئی یہ مسئلہ جانتا ہی نہیں، یہ حکم جانتا ہی نہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا، الٹا پڑھ کر نماز پڑھ لیا اس طرف، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. صدقہ کرتا ہے، کھول کر صدقہ کرتا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ اس فلاں بابا کے نیت سے، یا پھر اس درجے میں جو انتقال ہو گئے ان کے نام سے میں نیاز چڑھاتا ہوں. رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے
اس طور پر کر لینا، یا پھر رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے لیکن روزوں کے مسائل سے واقف نہیں، روزے کے مسائل سے واقف نہیں، کب افطار کرنا، کب سحری کرنا، سحری کا وقت کیا ہے، یا پھر سحری کیسے کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سحری کے جلدی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور برکت بھی ہے۔ سحری تاخیر سے کرنا یعنی سحری بہت تاخیر سے کرنا یعنی فجر سے قریب کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح افطار سب سے جلدی یعنی جس طرح غروب ہو جائے سورج تو فوری افطار کرتے ہیں، لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں احتیاط کے نام سے کیئرفل رہیں گے، ابھی تو سورج ڈوبا ہے نا تو ایک 4-5 منٹ جانے کے بعد ہم افطار کریں گے، یہاں ایک مسئلہ بات ہے، کیوں؟ کیونکہ احکام معلوم۔ اسی طرح جب ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس آ کر سوال کرتا ہے رمضان کا مہینہ سحری کا ٹائم ہو گیا، فجر ہو گیا، سلام سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد آ کر پوچھتا ہے بھائی آپ کو یہ روزے کی نیت کرنا ہے کیا کرنا معلوم، کیسے روزے کی نیت کرنا معلوم؟ اللہ اکبر، میں تو بالکل تھوڑی طرح اسٹک ہو گیا، اور اس کے بعد بولا روزے کی نیت الگ سے رکھنا ہے کچھ نہیں ہے، نہیں ہمارے حضرت بولے روزے کی نیت رکھنا ہے، اب روزے کی نیت میں کب رکھنا ہے؟ روزہ سحری کر لیا، نماز پڑھ لیا، اس کے بعد تلاش کرتا ہے نیت کا رکھ، یہ چھوٹا سا مسئلہ بھی معلوم ہے ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو کہ نیت زبان سے نہیں بلکہ نیت جب آپ سحری کو اٹھے وہی نیت، یہ معلوم ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہم غفلت برتتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا؟ اعمال تو کر لیتے، جدوجہد تو کر لیتے، لیکن اس ادائیگی پوری طرح تو چاہیے جس طور پر ہماری نیت اخلاص جذبہ ہو تو وہاں احکام کو، اس کے آداب کو، روزے کے احکام کو، نماز کے تراویح کے احکام کو، آداب کو سیکھے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس رمضان کو استقبال کریں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مہینے کے تعلق سے سننے کی توفیق دیا، یہاں جمع ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دیا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کو پا کر اس کا حق تمام حق ادا کرنے کی توفیق